جماعت اسلامی جو 83 سال سے ایک عظیم جد و جہد کر رہی ہے، اس کے بانی، اس کے قائد اور در حقیقت اسلام کی تحریک کے قائد، اسلامی نشاط ثانیہ کے قائد، اسلام کو ایک نظام کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں، نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا۔ الحمدللہ تحریک اپنے اس رستے کے اوپر گامزن ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں خود ہمارے قائد نے برداشت کی، پھانسی کی سزا تک سنا دی گئی انہیں، اور انہوں نے تمام مراحل کو بڑی استقامت کے ساتھ عبور کرتے ہوئے تحریک آگے بڑھائی، اس کی روح میں جمہوریت رکھی۔ اس لیے ہم نے اپنے لیے جو لائحہ عمل طے کیا سید ابو العالیٰ مودودی نے، وہ بہت واضح تھا، اور انہوں نے جمہوری قدروں کے مطابق ہی جماعت کی ذمہ داری کو منتقل کیا۔ اور پھر میاں طفیل محمد صاحب اخلاص کے پیکر، ایک طرف وہ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کا ترجمہ بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر کی تلخیص دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہوں، اور اس تحریک کی قیادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھا۔ قاضی حسین احمد جو جد و جہد کا استعارہ، حرکت اور تحریک مجسم، ایک ایسی شخصیت کے جس نے پورے پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام پر اپنے اثرات کو مرتب کیا، انہوں نے اس تحریک کی قیادت 22 سال تک کی، اور ہم سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے کہ کم از کم ان کی عمارت میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے۔ پھر سید منور حسن، جن کی پوری زندگی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو فقر اور درویشی میں بھی، عبادات میں بھی، زہد اور تقوی میں بھی، اور پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ اور اپنے اندر، ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی، جو استقامت تھی، جو ان کے اندر یکسوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے 5 سال اس تحریک کی قیادت کی، اور وہ جتنے بھی ہم لائحہ عمل اختیار کرتے رہے، حالات کے مطابق، اجتماعی نظام کے تحت، شورائی رائے سے، مشوروں سے، اس دور کے حالات کے مطابق ہم نے اپنی حکمت عملی کو مرتب کیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی پوائنٹ آف ٹائم میں ہم سب کی نفی کر دیں، لیکن سید منور حسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سن 70 کے الیکشن کے بعد 2013 میں جماعت اسلامی کو اپنا پرچم، اپنا نشان دوبارہ سے عطا کیا، اور شورا نے ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی بنیاد پر الیکشن کو لڑا۔ حالات کے مد و جزر میں حکمت عملی بنتی رہتی ہیں، پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ سید منور حسن کے بعد جس مرد درویش نے اس تحریک کی قیادت کی، وہ آج میرے سامنے موجود ہے، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجسم محبت، شفقت اور ایک بڑے بھائی اور باپ کی طرح اس پوری تحریک کے ایک ایک فرد کو انہوں نے اپنے سائے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے، اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے سفر، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طرح اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ سراج الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے، اور آج ہم ان کی قیادت میں اس پالیسی پر موجود ہیں کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی اس پوری قوم کو انشاءاللہ لیڈ کرے گی، اور ہم اپنے پرچم، اپنے نشان اور اپنی پالیسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ اپنے بہت ہی محترم امیر سراج الحق صاحب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہترین طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب آپ کی سرپرستی میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ظاہر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، واعظ کریں، ہمیں بتائیں، آپ کا ایک تجربہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ہر کوئی جماعت اسلامی میں بنیادی طور پر ایک کارکن ہے، میں بھی ایک کارکن کے طور پر کام کروں گا۔ یہ تو نظم ہے کہ وہ کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، اور یہ ایک اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، بہت کچھ بھی نہیں ہے، بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی اس کے راستے میں کوئی خدمت ہو سکے۔
یہ بھاگ دوڑ قبول ہو جائے بس.